الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ مشابہ ہو جتنا فلاں شخص کی نماز تھی۔ یعنی مسجد نبوی میں ایک امام صاحب تھے، وہ جس طرح سے نماز پڑھتے تھے ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح بہت زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ان کی نماز ہوتی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، ہم یہ دیکھنے کے لیے چاہتے تھے کہ کس طرح سے یہ نماز پڑھتے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت ہمیں معلوم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کو طویل کرتے، یعنی لمبا قرات کرتے، اور آخری 2 رکعتوں کو ہلکا کرتے۔ پھر کہتے ہیں عصر کی نماز کو مختصر پڑھاتے، یعنی درمیانی قرات ہوتی تھی، مختصر ہوتی تھی۔ پھر مغرب میں چھوٹی صورتیں قصار الفصل جس کی تفصیل کل آئی تھی وہ پڑھتے۔ پھر عشاء میں والشمس وضحاها یہ پڑھتے ہیں، اور اس جیسی دیگر صورتیں، نہیں اس طرح کی اس انداز کی صورتیں وہ پڑھتے تھے۔ اور فجر کی نماز میں 2 لمبی صورتیں تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ سنن نسائی کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھاتے تھے۔ تو اس میں 5 باتیں معلوم۔ پہلی بات تو یہ کہ ظہر کی نماز پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی اور آخر کی 2 رکعتیں ہلکی ہوتی۔ دوسری عصر کی نماز اسے مختصر پڑھاتے تھے، درمیان۔ تیسری مغرب کی نماز اس میں چھوٹی صورتیں عام طور سے پڑھتے تھے۔ چوتھی عشاء کی نماز اس میں واللیل اذا یغشی والشمس اذا ضحاها اس طرح اس جیسی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، درمیانی ہوتی تھی۔ اور 5ویں فجر کی نماز، فجر کی نماز لمبی ہوتی تھی، لمبی لمبی صورتیں پڑھائی جاتی تھیں۔ اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے قرات کرتے تھے اور نماز کتنی لمبی ہوتی۔ جہاں لمبی ہونے کا ذکر ہے وہاں لمبی ہوتی، جہاں ہلکا ہونے کا ذکر ہے وہاں ہلکی ہوتی۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع، محل اور حالات اور تقاضوں کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا اور لمبا بھی کر لیا کرتے تھے۔ دوسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ فجر کی نماز میں لمبی قرات کیوں ہوتی تھی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا کرتے تھے۔ تو اس کی کئی ایک حکمتیں علماء نے بیان کی ہے، کچھ حکمتیں یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ فجر کا وقت خاص طور پر جو نماز کا وقت ہے اس میں فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ رات کے فرشتے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے جانے والے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے آنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو فجر کی نماز کا وقت ہے اس میں دونوں قسم کے فرشتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ جیسے انسانوں کا اجتماع ہے ویسے یہ وقت بھی فرشتوں کے جمع ہونے کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کیا کرتے تھے، اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ الاسراء کی 78 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا؟ فجر کی قرات، فجر کے وقت جو قرات نماز میں ہوتی ہے اس قرات کا معنی کی شان یہ ہے کہ یہ قرات حاضر ہونے کی جگہ ہے، یعنی فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی تفصیل سے گفتگو آئی تھی کہ فجر کی جو قرات ہوتی ہے اس کو سننے کے لیے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں جو قرات ہوتی ہے اس کو سننے کے لیے دونوں قسم کے فرشتے، رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے بھی، جن کے جانے کا وقت ہے اور ایک کے آنے کا وقت ہے، یہ دونوں فرشتے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ اس وجہ سے بھی فجر کی قرات لمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور دوسری حکمت یہ بھی بتائی گئی ہے چونکہ یہ نیند کی وجہ سے غفلت کا بھی وقت ہوتا ہے، نیند کی وجہ سے غفلت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طویل لمبی کرتے تھے تاکہ جو لوگ غفلت سے بیدار ہو رہے ہیں ان کو وقت مل سکے، وہ تیاری کر کے آ سکے اور نماز میں شامل ہو سکے۔ اگر مختصر پڑھا دیں گے تو جو غفلت میں ہے، غافل ہے، ان کو موقع نہیں مل پائے گا، جماعت چھوٹ سکتی ہے۔ اس لیے بھی
تو یہ ایک بات معلوم ہوئی۔ اب مغرب کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا کیوں کرتے تھے، چھوٹا کیوں کرتے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت چونکہ کم ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اس لیے اس کو اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، جبکہ ظہر، عصر اور عشاء یہ بالکل اعتدال، درمیانی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، نہ تو بہت لمبی نہ تو بہت چھوٹی، اس لیے کہ اس میں جو کچھ بھی مستحبات ہیں، پسندیدہ چیزیں وہ ہو جائیں اور پیچھے پڑنے والوں پر گرا بھی نہ گزرے، دشواری بھی نہ ہو، اس لیے ہوتی تھی۔ اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو امام ہے، نماز پڑھانے والا ہے، اس کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نماز اسی طرح پڑھائے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مقتدی کی حیثیت سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے ویسے پڑھنا ہے، امام کی حیثیت سے جیسے پڑھائی ہے ویسے پڑھنا ہے۔ البتہ اماموں کو ایک چیز کی اور تاکید کی گئی ہے، وہ یہ کہ لوگوں کی، مقتدیوں کے حالات کا خیال رکھا جائے، جیسے پیچھے پڑھنے والوں میں بوڑھے ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، ضرورت مند ہو سکتے ہیں اور بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو وہ طبقہ ہے جو بوڑھا ہے، بزرگ ہے، یا وہ طبقہ جو کمزور ہے، یا وہ طبقہ جو بیمار ہے، یا وہ طبقہ جو ضرورت مند ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھائے۔ تو دونوں حالت میں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات اور یاد رکھیں جو عام طور سے ہمارے یہاں اس کا خیال نہیں ہوتا ہے، وہ یہ کہ مغرب کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، لیکن اس کو ہمیشہ معمول بنا لینا کہ ہمیشہ چھوٹی پڑھے، یہ بھی علماء نے کہا نہیں، کبھی کبھی لمبی صورتیں بھی پڑھی جانی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں کون کون سی صورت پڑھی ہے؟ سورۃ الاعراف مکمل پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الاعراف جا کے دیکھے گا کتنی بڑی ہے، مکمل اس کو پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورہ صافات جا کے دیکھیے، وہ بھی آپ نے مکمل پڑھی ہے۔ سورہ دخان یہ بھی جا کے دیکھ لیجیے کتنی بڑی ہے، جس کا نام میں لے رہا ہوں، مغرب کی نماز میں پڑھی ہے۔ سورہ طور والطور وکتاب مسطور یہ بھی دیکھ لیجیے 27ویں پارے میں کتنی بڑی ہے، یہ بھی مکمل کب پڑھی ہے آپ نے؟ مغرب کی نماز میں پڑھی ہے۔ اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی یہ بھی آپ نے پڑھی ہے، سورہ 3 بھی پڑھی ہے، سورہ المرسلات بھی پڑھی ہے، مغرب کی نماز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری روایتیں صحیح ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں یہ صورتیں بھی پڑھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ پیچھے صحابہ سننے کے متحمل ہے کہ نہیں ہے، اس اعتبار سے آپ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ باقی باتیں کا تذکرہ پچھلے درس میں کیا جا چکا ہے کہ کون کون سی صورتیں کس کس نماز میں پڑھی جائیں گی۔ ہم نے 3 تقسیم آپ کو بتا دی ہے۔ سورہ القاف سے وہ سورت تفسیر شروع ہوتی ہے، اور ہم نے سورہ نبا تک، پھر سورہ نبا سے سورۃ الضحیٰ تک، اور پھر سورہ ضحیٰ سے سورۃ الناس تک، یہ 3 تقسیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کچھ حصہ بھی کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے، کسی بھی صورت کا چھوٹا حصہ موقع محل کے حساب سے، کیونکہ سنانا مقصود ہوتا تھا اور دعوت پہنچانا مقصود ہوتا تھا، قرآن کا پیغام یاد دلانا مقصود ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں بھی اس میں ہوتی تھی۔ اس اعتبار سے ہمارے یہاں ماحول کیا ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ انہیں قرآن حکیم سمجھتا ہی نہیں، قرآن حکیم سمجھتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہم کبھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہماری زبان جس میں ہماری شریعت ہے، نہ خود سیکھنا چاہتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم ہے، میں یہ کہتا ہوں ایسی قوم ہے، اپنی شریعت کی زبان بھی نہیں سیکھتی، اپنی شریعت کی زبان بھی نہیں سیکھتی، الا ماشاء اللہ کسی کو آتی ہے۔ بتائیے ہم اپنی نمازوں میں کیسے نمازوں میں خشوع لا پائیں گے، کیسے ہم اللہ کے کلام کو خود سن سکیں گے؟ ہمارا اور آپ کا تعلق صرف علماء سے ہے، علماء نے جو بول دیا وہی ہے۔ ہم اگر پوچھیں گے کسی سے توحید کے اوپر کوئی آیت پڑھ کے سنا دیجئے، تو شاید ہی کوئی توحید کے اوپر کوئی آیت پڑھ کے سنا دے، شاید ہی کوئی اپنی زبان سے کہ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہے توحید اپنانا ہے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بتا دو قرآن میں کہاں ہے، تو شاید ہی کوئی آیت پڑھ کے سنا دے، شاید ہی، الا ماشاء اللہ۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو یہ تو معلوم ہو کہ رب نے اس آیت میں کہا ہے کہ یہ چیز ہے، کم سے کم 2-4 آیت ہی صحیح
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا ہے، انہی کی پیروی کرنا ہے۔ کہاں پر لکھا ہے قرآن میں؟ ایک آیت پڑھ کر آپ سنا دیجئے۔ اگر ہم سے کوئی غیر بھی پوچھ لے تو بتائیے کہاں ہے قرآن میں، کون سی آیت ہے؟ تو ہم صرف نمبر پر دھیان دیں گے کہ یہ نمبر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پوچھ کے بتاتے ہیں عالم سے۔ تو ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ ہم اللہ کی زبان، اللہ نے جس اپنی شریعت کو جس زبان میں کوشش یہ کریں، مقصد بنائیں ہم نہ سیکھ سکے ہیں، کم سے کم ہمارے اولاد میں سے کوئی ایسا ہو جو شریعت کی یہ زبان سیکھے اور ہمارے گھروں کو لے کر چلے، ہمارے گھر کو لے کر چلو۔ آنے والا دور بہت فتنوں والا دور ہے، صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جائے گی، حق بات کی شکل میں آپ باطل بات لے رہے ہوں گے، سنت کی شکل میں آپ بدعت لے رہے ہوں گے، توحید کے نام پر آپ شرک لے رہے ہوں گے۔ آپ کے پاس کوئی اپنا ہوگا ہی نہیں جس پر آپ اعتماد اور بھروسہ اور یقین کر سکیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو وقف کریں دین کے نام پر اور اس کو مکمل شریعت سکھائیں، دین سکھائیں، دین کی زبان سکھائیں، کتاب و سنت سکھائیں، تاکہ آپ کے پورے خاندان کو لے کر وہ چلے، پورے خاندان کو لے کر چلے، آپ کے گھر کو کم از کم لے کر چلے کہ اس سے سارے مسائل اپنے ذکر کریں اور آپ کے گھر کا وہ دینی رہنما، روحانی رہنما ہو۔ اتنے ہم دھیرے دھیرے آرام پسند اور آسان پسند ہوتے جا رہے ہیں، اس کی بنا پر ہمارے اندر بہت ساری گمراہیاں آتی جا رہی ہیں، اور علم ایسے ہی اٹھا لیا جائے گا، جو علماء ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے اور علم اٹھا لیا جائے گا، باقی کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں دین اور شریعت سے کما حق جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے رسول کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے۔